سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق گزشتہ روز لاہور میں 8 فروری کے الیکشن کے بعد پہلی بار ایک 5 سٹار ہوٹل میں ایک بہت بڑی سیاسی تقریب ہوئی۔ ہوٹل کا سب سے بڑا ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ موقع خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کے والد خواجہ رفیق کی سالانہ برسی کا تھا، مگر یہ ایک سیاسی میلہ بن گیا جس میں مذاکرات کے حوالے سے نونی موقف کھل کر سامنے آیا۔ میرے باشمول مجیب الرحمان شامی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور جناب اعجاز صادق صاحب سب نے مصالحت، مفاہمت اور مستقبل کے امکانات پر بات کی۔ سب سے دلچسپ اور دل پذیر تقریر وزیر دفاع خواجہ آصف کی تھی۔ انہوں نے رومن مقرر سیسر کی طرح ڈرامائی انداز میں نون لیگ کا اندرونی موقف بیان کیا۔ وہ بار بار سامعین سے سوال کرتے رہے کہ 26 نومبر تک جو تحریک انصاف انقلاب لانا چاہتی تھی ہم سے بات تک نہیں کرنا چاہتی تھی، اب یکایک مذاکرات پر کیوں تیار ہو گئی ہے؟ ایک مہر مقرر کی طرح وہ سامعین سے بار بار سوال پوچھتے رہے کہ 15 دن میں کیا ہوا ہے؟ سامعین میں سے ایک نے جواب میں کہا ڈنڈا، تو خواجہ صاحب نے فوراً فی البدیہہ جواب دیا کہ میں یہ نہیں سمجھتا، یہ آپ کی رائے ہے۔ بار بار سوال دہرانے کے باوجود خواجہ صاحب نے خود بھی سامعین کو یہ نہیں بتایا کہ 15 دن میں ہوا کیا ہے۔ تاہم آخر میں انہوں نے انکشاف کر کے اپنی سوچ واضح کر دی کہ نہ مجھ سے مذاکرات پر مشورہ کیا گیا ہے اور نہ مجھے مذاکراتی کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ پھر مسکراتے ہوئے کہا دیکھنا ان کے مذاکرات میں کوئی چال ہے، محتاط رہنا، ان کی چال میں نہ آنا۔ خواجہ صاحب کی تقریر سے واضح ہو گیا کہ نون بہت محتاط ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ تحریک انصاف کے مذاکرات ایک بہانہ ہے۔ اصل میں اب وہ سازش کر کے ہماری جگہ لینا چاہتی ہے۔ پی ٹی آئی مذاکرات اس لیے کر رہی ہے کہ بیرونی دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ایک سیاسی پارٹی ثابت کر سکے اور یہ تاثر دے کہ ہم دباؤ اور تشدد کے باوجود مذاکرات پر آمادہ ہیں۔ دوسری طرف نون میں یہ تاثر ہے کہ پی ٹی آئی کے سربراہ کو فوجی عدالت سے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی سزا ملنا ضروری ہے۔ خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ کی رائے تھی کہ اگر سنجیدہ مذاکرات کرنے ہیں تو نواز شریف، زرداری، فضل الرحمان اور عمران خان کے ہونے چاہیے۔ مقتدرہ اور عدلیہ کو بھی ان مذاکرات کا حصہ ہونا چاہیے۔ بلاول کے امریکہ مخالف بیانیے اور خواجہ سعد رفیق کے اعلامیے میں بظاہر کوئی قدر مشترک نہیں، مگر اصل میں یہی دونوں آنے والے سال میں پاکستان کے 2 اہم ترین مسئلے ہوں گے۔ امریکہ نے دباؤ ڈالا تو کیا پاکستان ٹرمپ کے سامنے جھک کر عمران خان کو رعایتیں دے گا یا ڈٹ کر کھڑا ہو جائے گا؟ بلاول کا بیانیہ یہ بتا رہا ہے کہ ریاست دباؤ کی صورت میں ڈٹ سکتی ہے، جبکہ خواجہ رفیق کی یاد میں ہونے والے کانفرنس سے اندازہ ہوتا ہے کبھی نون اور پی ٹی آئی کی آپسی لڑائی کے زخم مندمل نہیں ہوئے۔ جب تک ان زخموں پر پایا نہیں رکھا جاتا، جب تک ایک دوسرے سے معافی نہیں مانگی جاتی، معذرت نہیں کی جاتی، مذاکرات کا کوئی بڑا نتیجہ نکلنا ممکن نہیں۔ بلاول بھٹو اس وقت کے نوجوانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ بیرونی تعلیم، خاندانی تربیت اور سیاسی روایات کے حامل ہوتے ہوئے انہوں نے وزیر خارجہ رہنے کا تجربہ بھی حاصل کر لیا ہے۔ بطور وزیر خارجہ انہوں نے سعودی، امریکیوں اور بہت سے ملکوں کے سفارتکاروں میں اپنے چاہنے والے بھی پیدا کر لیے۔ ان سے صرف اسرائیلی اور بھارتی وزیر خارجہ ناراض ہوئی۔ پاکستانی مقتدرہ سے چھوٹے موٹے اختلافات کے باوجود وہ مجموعی طور پر ریاستی بیانیے کو بین الاقوامی طور پر پیش کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی پر بلاول بھٹو کا امریکہ کے جواب ریاستی بیانیہ ہو سکتا ہے۔ جو بدلتا بیانیہ پاکستان پر کس طرح سے اثر انداز ہوگا، اس کے لیے پورے پاکستان کو تیار ہونا ہوگا۔ فی الحال مقتدرہ وزیر اعظم شہباز شریف کی دن رات محنت اور مشکل ترین حالات میں کام کرنے پر ان کو سراہ رہی ہے اور انہیں یہ اعتماد دیا جا رہا ہے کہ معاشی حالات بہتر ہونے کے بعد آپ سیاست میں بھی بہتری لا سکتے ہیں۔ مقتدرہ کی طرف سے فی الحال خان کو کوئی رعایت ملنے کا امکان نہیں۔ رعایت ملی بھی تو مکمل خاموشی اور موجودہ نظام کو تسلیم کرنے کی سخت شرائط پر ملے گی۔ بلاول کا بیانیہ مقبول تو ہوگا مگر اس میں خطرات بھی بہت ہیں۔ سپر پاور سے لڑائی اور مخالفت بہت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ کمزور معیشت اور اندرونی سیاسی، مذہبی اور علاقائی لڑائیاں پاکستان کے بہت بڑے مسائل ہیں۔ کوئی بڑی کشمکش ہوئی تو پاکستان کے فالٹ لائنز کو سنبھالنا مشکل ہوگا
مناسب ہوگا کہ اندرونی مسالت اور بیرونی ڈائلاگ کو ذریعہ بنا کر مشکلات سے نکالا جائے۔